السلام علیکم ناظرین، میرا نام عمر زادہ ہے اور SCTI میں ایز اے کلینکل سائیکولوجسٹ کام کر رہا ہوں۔ کچھ ٹائم سے ہم مینٹل ایلنس پہ بات کر رہی ہے اور اس کے بعد ہم پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ آئے اور پرسنالٹی ڈس آرڈر پہ کلسٹر A کلسٹر B پہ ہم نے بات کی اور کلسٹر C کی ایوائڈنٹ بیہیویئر پہ ہم نے بات کر دیا۔ آج ہم بات کریں گے ڈیفینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ ڈیفینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کی جو ٹائٹل ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے ایک بندہ دوسری انسان پہ انحصار کرتا ہے تو اس کو ڈیفینڈنٹ کہتے ہیں۔ ایک انسان آزاد نہیں ہے، اس کو ہم ڈیفینڈنٹ کہتے ہیں۔ تو ڈیفینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ہم جو کون سی عمر سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، جو سمٹم ہے اس پہ ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی کازز اور ایتیولوجی پہ ہم بات کریں گے کہ کون سی وجوہات کے بنا پہ یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر انسان کے اندر آ سکتی ہے۔ تو ڈیفینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر وہ سب سے پہلے ارلی چائلڈہڈ سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ ارلی چائلڈہڈ کا مطلب 7 سال یا 12 سال سے پہلے جو عمر ہے اس سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ 7 سال یا 12 سال اس کی عمر کے درمیان یا اس سے پہلے سٹارٹ ہوتے ہیں ایک بچے کے اندر۔ اس کی جو سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی آپ کی تحت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر ایک کام کے لیے کسی دوسری انسان کے انحصار اس کو ضروری ہے، دوسری انسان پہ انحصار کرتے ہیں، اس لیے وہ دوسری انسان کو پھر اس کی جو عادات ہے وہ بھی خراب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انحصار کس طرح کرتے ہیں ایک انسان؟ انحصار اس طرح کرتے ہیں کہ ایک انسان ڈیسیجن اپنا نہیں کر سکتا، ایک انسان ایک کام کے لیے خود اس کو انیشیٹ نہیں کر سکتا، ایک کام، ایک پروجیکٹ، ایک سچویشن کو ہینڈل کرنا وہ خود نہیں کر سکتا، اس لیے یہ انسان دوسروں سے پوچھتی بھی ہے ہر ایک موقع پر، ہر ایک سچویشن میں، ہر ایک ڈیسیجن میں، اور دوسری انسانوں کے ساتھ وہ پھر اس کی ایک سبمیسیو بیہیویئر آ جاتی ہے۔ سبمیسیو بیہیویئر کا مطلب یہ ہے اطاعت گزار۔ اطاعت گزار کا مطلب جب ایک بندہ آپ کے سارے کام ہینڈل کر دیتے ہیں تو پھر وہ بندہ کہ آپ مانو گے اس بندے کے، آپ اس کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ساتھ یہ ایک اس بندے کی بیہیویئر میں آتا ہے۔ اور دوسرا کلینگنگ بیہیویئر آتا ہے۔ کلینگنگ کا مطلب یہ ہے اکیلا ایک کام نہیں کر سکتا، پھر وہ دوسروں کے ساتھ اسٹیکلی وہ رہنا اور دوسروں کے ساتھ سچویشن کو ہینڈل کرنا اس کے اندر آ جاتے۔ ایک انسان اپنا کام کرنے کے لیے دوسروں پہ انحصار کرتے ہیں اور اس کے وجہ سے وہ اس کے اندر سبمیسیو بیہیویئر آتی ہے اور کلینگنگ بیہیویئر آتا ہے۔ سبمیسیو کا مطلب پھر دوسروں کا مانے گا، دوسروں کا سنے گا، دوسروں کے بغیر کام نہیں کرے گا، اور کلینگنگ کا مطلب یہ دوسروں کے ساتھ رہے گا، دوسروں کے ہر بات کو مانے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سمٹم یہ ہے کہ اس انسان کے اندر ڈیسیجن کا مادہ پھر ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، اور جب ایک انسان اپنی زندگی میں خود مختار نہیں ہوتا ڈیسیجن کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پھر اکیلا اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو حل کرنے کے لیے دوسروں سے پوچھتا ہے، تو پھر وہ ایوری ڈے ڈیسیجن میکنگ ایبلٹی ہے وہ اس سے لاس ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، اور اس لیے وہ لوگوں کی ایڈوائس، نیڈ آف ایڈوائس اینڈ ری ایشورنس اس کی بہت پھر اس کی ضرورت بن جاتی ہے۔ نیڈ آف ایڈوائس کا مطلب یہ ہے دوسروں کی نصیحت اس کی عادت بن جاتی ہے کہ اگر کوئی مجھے گائیڈ کرے گا، گائیڈ لائن دے گا تو میں یہ کام اس طرح کروں گا۔ دوسرا ری ایشورنس کا مطلب یہ ہے ایک کام کا اس کو پتہ ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے، پھر بھی دوبارہ کسی اور انسان سے پوچھتا ہے کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے، اس اسٹیپ پہ جا کر ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح ہم نے ہینڈل کرنا ہے، تو اس کو ری ایشورنس کے دوبارہ وہ بار یقین دلانے کی کوشش کرنا۔ اس کے علاوہ وہ رسپانسبلٹی
کو نہیں لے سکتا ڈفرینٹ ایریاز پہ، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا جو سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ وہ مختلف قسم کی فیئر اس کی دماغ میں آ جاتا ہے، خوف کہ اگر میں نے اس بندے کی نہیں مانا یا اس کی ماننے کے مطابق میں نے کام نہیں کیا تو شاید وہ مجھے چھوڑے گا، ٹھیک ہے. لاس آف سپورٹ، میرا پھر کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو میرا سہارا بنے گا. یا اگر میں نے اس بندے کی اس کرٹیسزم پہ بات کر دیا، اس کی میں نے یہ بات کرٹیسائز کر دیا، رد کر دیا، تو شاید پھر اکیلا تو میں ہینڈل بھی نہیں کر سکتا، میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، تو یہ کس طرح سچویشن بن جائے گا. اس لیے یہ بندہ لوگوں پہ کرٹیسائز بھی نہیں کر سکتا اور لوگوں کو سہارا رکھتے ہیں، اپنی فیصلہ خود نہیں کر سکتا. اس لیے اس کو ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور بھی بہت کمزوری آ جاتی ہے جو ہمارے عام لائف میں وہ بہت ضروری ہے کہ انیشیٹنگ پروجیکٹ، ایک پروجیکٹ کو، ایک کام کو انیشیٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. آج ایک کام ہے، ایک الگ طریقے سے کام میں نے اپنے روزمرہ کی زندگی میں ڈالنا ہے، اس کو میں نے انیشیٹ کرنا ہے، لیکن اس بندے کے اندر انیشیٹنگ کا جو مادہ ہے وہ نہیں ہے، وہ پوٹینشیل نہیں ہے. کس طرح میں نے یہ چیز کو اس طرح ہینڈل کرنا ہے، اس خاص سیکوینس کے ساتھ بار بار وہ ایڈوائس لینا یا ری ایشورنس کی ضرورت پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے اس کی سیلف کانفیڈنس بھی بہت کم ہوتا ہے، ججمنٹ کی ایبلٹی بھی بہت کم ہوتی ہے. اور ججمنٹ کی ایبلٹی یہ ہے کہ ابھی میں نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ میرے ججمنٹ کی ایبلٹی ہے، وہ ٹھیک طریقے سے اپنے کام کو خود سنبھالنا. اس کے علاوہ وہ اس انسان کے اندر ہمیشہ کچھ سوچے چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو الون سمجھتا ہے، ٹھیک ہے. اگر میں اور جب بھی الون سمجھتا ہے تو پھر ہیلپ لیس سمجھتا ہے، اگر میں اکیلا ہوں تو میرا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس سچویشن میں وہ ایک خاص فطرت میں چلا جاتا ہے، کیفیت میں چلا جاتا ہے، اور وہ ہے اریٹیشن اور انکمفرٹیبلٹی. وہ غیر آرام دہ سچویشن میں چلا جاتا ہے جب وہ اس کی سوچ آتے ہے کہ میرا ساتھ کوئی نہیں ہے، میں کس طرح اپنے کام کو کس طرح ہینڈل کروں گا. اور اس کے علاوہ ایک بہت خراب بیہیویئر ہے جس کو ہے اٹینشن سیکنگ. اور ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے بندے کے اندر ارجنٹ اٹینشن سیکنگ کی پرسنالٹی بن جاتی ہے. وہ یہ اٹینشن سیکنگ یہ ہے کہ ایک خاص انسان کے ساتھ میرا لگاؤ بن جائے، میں اس کی ہر وقت، وہ بھی میرے نظر میں ہو اور یہ بھی میرے نظر میں ہو، میں بھی اس کی نظر میں ہوں، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ میں اس اکٹھے رہوں گا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں اکیلا کچھ کام کی نہیں ہوں گا. اور وہ ایک انسان کی ایڈکٹ بن جاتا ہے، عادی بن جاتا ہے کہ یہ اس انسان کے ساتھ میں اس طرح رہوں گا، اس کے ساتھ میں فرینڈ شپ میں، ریلیشن شپ میں اور ایک سچویشن کو ہینڈل کرنے میں کمبینیشن کے ساتھ رہوں گا تو شاید یہ سچویشن میں ہینڈل کروں گا، ادروائز یہ سچویشن کو میں ہینڈل نہیں کر سکتا. اور اس کے اندر کی یہ اٹینشن سیکنگ کی جو بیہیویئر ہے، ارجنٹ سیکنگ ادرس ریلیشنز از، یہ بہت زیادہ بیہیویئر میں، کامن لائف میں بہت زیادہ خراب بیہیویئر ہے. اور پرسنالٹی کے اندر جب آتے ہیں تو پھر پرسنالٹی بھی انسان کو کی بہت زیادہ افیکٹ کر دیتی ہے. اور اس کے علاوہ کہ اس کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں تو وہ اس کی کیئر رکھیں گے تو پھر اس کی اٹینشن اور بھی زیادہ ہوگا، اور وہ خود اپنے آپ کی کیئر بھی نہیں رکھ سکتا. کیئر کا مطلب یہ ہے اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو اس طرح پرسنالٹی جو ہم ہر جگہ پہ، ہر ایریا پہ، سوشل ایریا پہ، ریلیشن شپ کے ایریا پہ، کام کاج کے ایریا پہ، فنکشنل ایریا پہ، وہ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، دوسروں کے سے سیکھتا ہے، دوسروں پہ عمل کرتا ہے. اس کو ہم ایوائڈنٹ اس کو ہم ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی کہتے ہیں. اور اس کی وجہ یا اس کی ایٹیولوجی اور اس کی کازز یہ ہے، سب سے پہلے اس کی 3 کازز ہے. نمبر 1 کازز اس کی یہ ہے
کہ اس میں بایولوجیکلی اور ڈیولپمنٹل وجہ ہے. بایولوجیکل یا انہیریٹیڈ یا جینیٹک کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ میں اس طرح بیہیویئر ہے تو بچے میں بھی آنے کا چانس ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کی ڈیولپمنٹل کا یہ ہے کہ ماں باپ اس کو ایک ایسی سچویشن میں بیٹا رکھ دیتے ہیں کہ اس کی اپنی پوٹینشیل زیرو ہوتا ہے. اپنے پوٹینشیل کا مطلب یہ ہے ایک بچہ پانی مانگتا ہے تو والدین کو چاہیے کہ اس کو امیٹیٹ کرے، اس کو یہ سکھائے کہ وہ گلاس پڑا ہے، یہ کولر ہے، یہ گلاس لے جاؤ پانی سے بھر کے بیٹھ کے پی لے. یہ بچہ سیکھے گا بھی اور وہ اپنا کام بھی خود کرے گا. اگر ماں باپ نوکر کو کہتے ہیں کہ اس کو پانی پلا دے تو آہستہ آہستہ اس بچے کے سیلف کانفیڈنس، سیلف کریج، سچویشن ہینڈل کرنے کی ایبلٹی وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اور دوسری بات اتھارٹیرین پیرنٹل کیئرنگ جو ہے، ماں باپ ایک بچہ کو اتنا اس کو سپریس کر دیتے ہیں کہ بچہ اپنے آپ کو کسی کام کا نہیں سمجھتے کہ میں کسی کام کے ہے ہی نہیں، میں یہ کام ہینڈل نہیں کر سکتا. تو اس لیے وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی جو لائف سٹائل ہے وہ ڈیولپمنٹ وہ بھی بہت زیادہ اثر کر دیتے ہیں. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ جب سیویئر فزیکل ایلنس کی بیمار ہے، اس کی فالج ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی سٹروک لگا ہوا ہے، فالج ہے کی بیماری ہے، یا کوئی مسکولر ہے یا ارتھروپیڈک پرابلم ہے، یا کوئی ایک انسان ڈسیبل ہے، اپنا کام نہیں کر سکتے اور زیادہ ٹائم وہ اس طرح سچویشن میں گزار کے پھر ٹھیک ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو پھر اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے اس کی ایبلٹی کم رہتی ہے اور اس کی پرسنالٹی میں یہ ساری چیزیں اڈاپٹ ہوتے ہیں، جس کی پرسنالٹی کی اس اڈاپٹیشن کو ہم ایک ڈس آرڈر کہتے ہیں، ڈپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر. انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم obsessive compulsive personality disorder پہ ہم بات کر کے پھر پرسنالٹی ڈس آرڈر کو ہم وائنڈ اپ کر کے سلیپنگ ڈس آرڈر پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ کسی اور لیکچر میں کسی اور موقع پہ ملیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں.